روحانیت کی وسعت کے لیے، اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے باجماعت بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد اس ذکر کے حقیقی وارث سارت الحسین بقیت اللہ منتقب آل محمد امام آخر الزمان علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کے لیے مل کے باجماعت بآواز بلند صلوات اللہم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی اشرف الانبیاء العبد المعید والرسول المسدد مصطفیٰ الامجد محمود الاحمد سیدنا و نبینا و شفینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی قوم الکاذبین بے شمار اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا بارگاہ کی روحانیت کی وسعت کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے باجماعت صلوات پڑھتے ہیں جزائے اللہ محمد وآلہ میری انتہائی واجب الاحترام عزت مآب سادات و غیر سادات سامعین محترم، دعا گو رحمان و رحیم اللہ باب الحوائج کی بارگاہ میں آپ کے چل کے آنا مالک اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں اب جو نیک شرعی حاجات دلوں میں رکھتے ہو وہ علیم و بذات الصدور ہیں، دلوں کے حالات سے آشنائی رکھتے ہیں، مولا آپ کی ان دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ چمن شاہ صاحب کے والد محترم سید الیاس حسین شاہ صاحب مالک ان کو کروڑ کروڑ سکون عطا فرمائے۔ جعفری صاحب کے والد محترم والدہ محترمہ برادر عزیز اور ان کے خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں مولا اس ذکر کے صدقے میں ان کو کروڑ کروڑ سکون عطا فرمائے۔ بالخصوص جعفری صاحب کی والدہ محترمہ مولا ان کا شمار کنیز سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں فرمائے، کیونکہ عزاداری امام حسین میں ماں کی بڑی تربیت ہوتی ہے، اور یہ ان کی ماں وہ ماں ہے، بچوں نے بتایا، انہوں نے خود بتایا کہ جن کو مالکوں نے اپنے در پہ بلایا ہے۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام ان کے سفر آخرت کو اور آسانیاں بتا۔ آپ جتنے بھی عزادار یہاں بیٹھے ہو مالک ہم سب کو کربلا کی سواری نصیب فرمائے، محمد اہل بیت محمد کی معرفت میں وسعت پیدا فرمائے، اپنے 12ویں امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے اپنی بچیوں کے نیک نصیب اور نیک مقدر کے لیے، اور جو ماں باپ اپنی بیٹیوں کے فرائض سر انجام دے چکے ہیں
ان کو اپنے گھروں میں آباد و شاد رکھنے کے لیے آل محمد کی عزت و عصمت پہ باجماعت بواز بلند صلوات سب نے درود پڑھا لیکن آہستہ پڑھا ہے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات صلی علی محمد۔ مومنین اکرام، خدا ارشاد فرما رہا ہے سورہ فاطر میں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے قرآن کا وارث ان بندوں کو بنایا ہے جو تمہارے چنے ہوئے نہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ آج میرے بھائی نے شہزادہ قاسم کی مصائب کے حوالے سے حکم دیا ہے۔ آپ نے شہزادے کے مصائب تو سنے ہیں لیکن فضائل بہت کم سنے ہوں گے۔ یہ نہیں کہتا کہ نہیں سنے آپ نے، لیکن فضائل شہزادہ قاسم کے کم پڑے جاتے ہیں۔ نام قاسم، والد کا نام امام حسن مجتبی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ کائنات کے رسول کی کنیت ہے ابو القاسم۔ نبیوں کے سلطان سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، آپ کو ابو القاسم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کا نام قاسم ہے؟ رسول خدا نے فرمایا میرے بیٹے کے نام کی وجہ سے مجھے ابو القاسم نہیں کہتے، وہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ ذرا انفرادیت والا موضوع ہے لیکن دعا لینی ہے میں نے آپ سب سے۔ وہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کر دیتا ہوں، یعنی کائنات کے رسول نے بتایا تقسیم کرنے والے کو قاسم کہتے ہیں۔ چلے ایک اور جملہ کہتا چلوں، رسول کی کنیت بھی ابو القاسم، امام قائم کی بھی کنیت ابو القاسم۔ امام قائم کی کنیت بھی ابو القاسم اسی وجہ سے کہ وہ تقسیم کرنے والے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کا نام بنیاد امید رکھتے ہیں۔ ہمارے بچوں کا نام مثال کے طور پہ ہم نے نام رکھا اسد۔ اسد کا معنی ہے شیر، بہادر۔ نام اس کا اسد رکھا ہوتا ہے اور وہی بچہ بلی سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے بچوں کا نام ہوتا ہے بنیاد امید۔ میں پہلا جملہ عزت شہزادہ قاسم کے حوالے سے آپ کے دامن معرفت پہ نچھاور کرنا چاہتا ہوں۔ آل محمد کے ہر فرد کا نام بنیاد امید نہیں ہوتا بلکہ بنیاد حقیقت ہوتا ہے۔ شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مولا سلامت رکھے، مولا معرفت میں وسعت پیدا فرمائے۔ ہمارے بچوں کا نام بنیاد امید ہوتا ہے، امید کی بنیاد پر کہ اس کے اثرات آ جائیں۔ لیکن آل محمد کے ہر فرد کا نام بنیاد امید نہیں ہوتا، بنیاد حقیقت ہوتا ہے۔ یہ اسم مسمى ہوتے ہیں، جو ان کا نام ہوتا ہے اسی نام کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ان میں موجود ہوتے ہیں۔ شہزادہ قاسم کا نام رکھا گیا قاسم، پھر مانو قاسم کا نام قاسم ہی اس لیے رکھا گیا جو رزق کھا رہے ہو تقسیم قاسم کر رہا ہے۔ بھائی تیری زندگی ہو،
مولا تجھے سلامت رکھے. ہاتھ اٹھا کے حیدری. یہ جو بانٹا جا رہا ہے اس بانٹنے میں علی حیدر جو کچھ ہے، چاہے رزق ہے، چاہے اولاد ہے، چاہے عزت ہے، چاہے بخت ہے، جو کچھ بانٹا جا رہا وہ بانٹنے والے کا نام شہزادہ قاسم ہے. ہمارے بچے جب اس دنیا میں آتے ہیں، ہمارے بچے جب کھیلنا شروع ہوتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے کھلونے لا کے دیتے ہیں تاکہ ان کا ان کھلونوں سے دل لگا رہے، وہ ان سے کھیلے. ہمارے بچوں کے کھلونوں کا نام گڑیا، گاڑی، اسپائڈر مین، بیٹ مین، جو آج کل چل رہا ہے، بولے تو صحیح نہ مومنین اکرام. ہمارے بچوں کے کھلونے یہ ہیں. آل محمد کے بچوں کے کھلونوں کا نام یہ نہیں ہے. ان کے کھلونوں کا نام جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے. ہاتھ اٹھا کے بولو جو سمجھ کے ہو. طاہر تیری زندگی ہو. سارے بولو حیدری. ہمارے بچے کھلونوں کے ساتھ کھیلتے. آل محمد کے فرد کے یعنی جو بچے ہیں یہ کھلونوں سے نہیں کھیلتے، ستاروں کے ساتھ، چاند کے ساتھ، سورج کے ساتھ. جعفری صاحب میں دعا لینے کی خاطر ظاہر مولا امام حسین کی ناطے ہونے کے ناطے چہاردہ معصومین کی زیارت کر چکا ہوں. میں اس جملے پہ دعا لوں گا، داد دینا نہ دینا آپ کی اپنی مرضی ہے. میری سمجھ میں نہ آیا کہ اس گھر کے بچوں کے کھلونے کیا ہوتے ہیں. میں نے جب صحن بطول میں دیکھا محمد گھوڑا بنے ہوئے تھے، حسین پشت پہ سوار. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سارے بولے حیدری. میں نے صحن بطول میں جرت تو نہیں ہے لیکن جب منظر نظر آیا، رسول چار ٹانگوں کی طرح یوں جھکے ہوئے ہیں اور واللیل کی زلف حسنین کے ہاتھوں میں. رسول خدا درمیان سے مانگ نکالتے تھے. ایک شخص نے بھی رسول کو دیکھ کے مانگ نکالنا شروع کر دی. یہ جملہ شاید پہلے سنا پڑھ چکا ہوں لیکن نہیں پڑھیا. چلو اگر پڑھیا بھی ہے تو پھر کی ہے. وہی سورہ حمد، وہی سورہ کوثر، وہی رکوع، وہی سجدے. بولو تو صحیح نا. حیدری. رسول خدا درمیان سے مانگ نکالتے تھے. رسول خدا کی مانگ کو دیکھتے ہوئے ایک صحابی نے بھی مانگ نکالنا شروع کر دی. یا رسول اللہ، آپ نے مانگ نکالی، آپ کو دیکھ کے میں بھی درمیان سے مانگ نکال لیتا. رسول نے کہا تم میری سنت پہ عمل کر رہے ہو؟ کہا یا رسول. کہا اچھا پھر ہم معراج پہ جا رہے ہیں. آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے. زوار بھائی یہ جملہ بولنے والا تھا. کہا ہم معراج پہ جا رہے ہیں. سارے کے سارے صحابی خاموش. علی مسکرا کے کہتے یا رسول اللہ ہم بھی جا رہے ہیں. بہت شکریہ. ہاتھ اٹھا کے بولو. درمیان سے مانگ نکالتے تھے، مانگ نکالتے تھے. رسول خدا کو دیکھ کے کہا یا رسول اللہ میں بھی مانگ نکالتا. رسول خدا نے کہا تم جانتے ہو میں مانگ کیوں نکالتا ہوں؟ نہیں یا رسول اللہ. فرمایا میں مانگ اس لیے نکالتا ہوں کہ میرے کندھوں پہ سوار ہونا ہوتا ہے حسن اور حسین نے. مانگ اس لیے نکالتا ہوں میری واللیل کی زلفیں برابر امامت کے ہاتھوں میں آ سکے. مالک آپ کی معرفت میں وسعت پیدا فرمائے. چلو اگلا جملہ جلدی کہہ دیتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. میری
تیری واللیل کی زلفیں برابر حسن اور حسین کے ہاتھوں میں آ سکے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر حسن ادھر موڑے حسین ادھر موڑے تو پھر کیا کریں گے؟ کہا خاموش، میں مزاج امامت کو بھی جانتا ہوں، جدھر حسن موڑے گا حسین بھی ادھر موڑے. مولا سلامت رکھے، مولا معرفت میں وسعت پیدا فرمائے. شہزادے کا نام قاسم، قاسم تقسیم کرنے والے کو کہتے ہیں. شہزادہ قاسم علیہ السلام اپنے بغیچے میں ٹہل رہے تھے. مولا امام حسن مجتبیٰ کے صحابی مولا کے پاس آئے، شہزادے کو دیکھا. مولا امام حسن کام سے کسی اندر کے اپنے گھر کے کہنے لگے حسن کا بیٹا ہے، آؤ حسن کے بیٹے سے کوئی بات کرتے ہیں. جب گھر میں کوئی بچہ ہو کوئی آئے تو وہ چھوٹے بچوں سے بیٹا کیا نام ہے تمہارا، کون سی کلاس میں پوچھا جاتا ہے نا. انہوں نے کہا حسن کا بیٹا ہے، آؤ پوچھیں، آؤ ان سے کوئی بات کریں. 7 افراد تھے. شہزادہ قاسم درمیان میں، جس طرح کعبے کا طواف کیا جاتا ہے اس طرح یہ چاروں طرف کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہا شہزادہ قاسم آپ حسن کے بیٹے ہیں، ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، کچھ کھانے کو ملے گا؟ کیونکہ آپ کے بابا بڑے سخی ہیں بلکہ کریم ہیں. کیونکہ سخی مانگنے والے کو کہے، جو جس سے مانگا جائے وہ سخی ہوتا ہے. یہ سخی نہیں ہے، یہ کریم ہے، یہ مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتے ہیں. شہزادہ قاسم کچھ کھانے کو ملے گا؟ شہزادہ قاسم نے کہا بیٹھ جاؤ. یوں گول دائرے میں بیٹھ. شہزادہ قاسم درمیان میں کھڑے ہو. میرے اللہ مجھے میرے گھر سے کھانا عطا کر. بندے نہیں بولتے، عقیدے بولتے ہیں. مجھے میرے گھر سے کھانا عطا کر. حج صاحب ہاتھوں پہ تشت آیا. شہزادہ قاسم نے کہا لو کھا لو. یہ کھا بھی رہے ہیں اور سوچ بھی رہے ہیں. حسن کے بیٹے نے کہا میرے گھر سے. مسکرا کے ان کی طرف دیکھ کے کہتے جنت میرا ہی تو گھر ہے. توجہ ہے، مولا سلامت رکھے، مولا معرفت میں وسعت پیدا فرمائے. جنت ہمارا ہی تو گھر ہے، میں نے اپنے گھر سے منگوایا اور تجھے دے دیا. شہزادہ قاسم 7 سال کا سن مبارک منبر پہ بیٹھ کے توحید پہ گفتگو کر رہے تھے. مبلغ توحید کا پوتا ہے. ہائے ہائے، بہت شکریہ بہت شکریہ. مبلغ توحید کا پوتا توحید پہ بول رہا تھا، خطبہ دے رہے تھے. تاریخت ایک شخص کھڑا ہوا، اس کا نام ابن قوا تھا. ابن قوا اس کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ کہہ بڑی کرتا تھا، سوال بڑے کرتا تھا. ہر محفل میں کھڑے ہو کے سوال کرنا شروع کر دیتا تھا. سوال پوچھا کرو لیکن کم پوچھا کرو. کچھ لوگ ایسے عادتاً پوچھتے ہیں اے ذرا میرے مسئلے دا ایک حالتے کڈی ہو، پتہ انہوں ہوتا ہے. بسم اللہ، بہت شکریہ. بہت محبت کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں کیونکہ نوکری ہے، ڈیوٹی ہے، روز جاتے ہیں مختلف علاقوں میں، شہروں میں، ملکوں میں. اسی طرح سامنے کچھ لوگ عزادار مولا سب کو سلامت رکھے. وہ ابن قوا کھڑا ہو گیا. اس نے کہا میں آپ سے حسن کے بیٹے سوال پوچھوں گا. شہزادہ قاسم کہتے پوچھ، کیا پوچھنا ہے؟ شہزادہ قاسم کی طرف دیکھ کے کہنے لگا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اللہ قرآن میں کہہ رہا میرا حبیب ان سے کہہ دو تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہا ہے اور مومنین دیکھ رہے ہیں. شہزادہ قاسم وہ مومن کون ہے؟ طاہر تھکنا نہیں ہے، علی ادھر تھکنا نہیں ہے. حج صاحب دعا دینی چاہیے. بسم اللہ. چمن شاہ جی آل محمد کے صدقے میں دعائیں لینی ہے آپ سے. شہزادہ قاسم سے کہا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. میرا حبیب
ان سے کہہ دو تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہا ہے اور مومنین دیکھ رہے ہیں۔ شہزادہ قاسم وہ مومن کون ہے؟ شہزادہ قاسم نے مسکرا کے کہا تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ کہنے لگا ظاہر ہے وہ مومن ہم ہی تو ہیں، جیسے کہ وہ مومن ہم ہی تو ہیں۔ شہزادہ قاسم مسکرا کے کہتے ہیں اچھا پھر تو اعمال کو دیکھتا ہے؟ ساتھ دینا مزمل بھائی، مولا سلامت رکھے، مولا معرفت میں وسعت پیدا فرمائے۔ اچھا پھر تو اعمال کو دیکھتا ہے؟ محبوط الحواس ہو گیا، کہنے لگا ہاں میں مومن ہوں، میں ہی تو مومن ہوں، میں مومن نہیں ہوں، میں مومن ہوں۔ شہزادہ قاسم کہتے ہیں اچھا اگر تو اعمال کو دیکھتا ہے تو پتا اس وقت تیری بیوی کیا کر رہی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہو۔ اگر تو اعمال کو دیکھتا ہے تو پتا اس وقت تیری بیوی کیا کر رہی ہے؟ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں نواسہ رسول حسن مجتبی کے بیٹے شہزادہ قاسم، معافی کی گستاخی، میں گستاخی جو کی ہے معافی مانگتا ہوں، آپ ہی بتا دیں وہ قرآن میں مومن ہے کون؟ مسکرا کے کہتے ہیں اللہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ اور رسول اور مومن تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ پہلے مومن کا نام میرا دادا علی ہے، دوسرے مومن کا نام میرا بابا حسن ہے، تیسرے مومن کا نام میرا چچا حسین ہے، چوتھے مومن کا نام میں قاسم ہوں۔ شہزادہ قاسم کہتے ہیں پہلے مومن کا نام میرا دادا علی ہے، میرے بابا حسن ہے، میرے چچا حسین ہے اور میں قاسم۔ قاسم آپ بھی اعمال کو دیکھتے ہیں؟ توجہ بھائی توجہ، بہت شکریہ۔ یہ رزق معرفت کسی کسی کے نصیب کا ہے۔ مالک نے جیسے ہی شہزادہ قاسم نے کہا وہ میں بھی ہوں، کہا آپ بھی اعمال کو دیکھتے ہیں؟ شہزادہ قاسم کے چہرے پہ سرخی نمودار ہوئی اور یوں اس کے آنکھوں کے آگے سے پردہ ہٹایا۔ یہ کہتا میں نے کیا دیکھا؟ عرش پہ قاسم خطبہ دے رہے ہیں، فرش پہ قاسم خطبہ دے رہے ہیں، دائیں قاسم ہے، بائیں قاسم، میرے کام سامنے شہزادہ قاسم ہے۔ ان کے بارے میں سوچنا نہیں ہے، جو ذہنوں میں سما جائیں وہ آل محمد نہیں ہے۔ یہ عقل نہ تھی تو یہ تھے، جو عقل سے بھی پہلے ہوں وہ عقلوں میں نہیں آ سکتے، لہذا ان کے بارے میں سوچنا نہیں۔ معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی ہماری حدیث روایت تمہاری ذہن میں نہ آئے اسے قبول تمہارا ذہن نہ کرے، انکار نہ کرنا، ہماری طرف پلٹا دینا، مولا آپ جانے آپ کی بات جا۔ توجہ ہے، مولا آپ جانے آپ کی بات جانے۔ کوشش کرتا ہوں منبر آل محمد پہ بغیر پانی کے مولی کی نوکری کروں، کیونکہ یہ میری ایک اپنی معرفت ہے کہ پیاسوں کا ذکر کرنا ہے پانی پی پی کر، یہ میری ایک اپنی معرفت۔ چلے مومنین اکرام، بات کو بالکل سمیٹو فضل بھائی۔ شہزادہ قاسم، توجہ ہے آپ سب کی؟ پریشان تو نہیں بیٹھے ہوئے؟ جو جو دعائیں دلوں میں ہیں شہزادہ قاسم کی عزت و عظمت پہ مل کے باجماعت بآواز بلند صلوات پڑھ رہے اللہ۔ اور اگر کدی پی لما دے آئے نا کیوں کہ لیا جو تے پی لیا، مومن ایک ایک بات کو دیکھتے ہیں۔ کل کا آپ کا جملہ بڑا خوبصورت ہے، پکھا بند کر دئیے جی بسم اللہ، بہت بلند آواز سے صلوات پڑھنا سارا اللہم صلی۔ چچا مولا شفاء کاملہ عطا فرمائے، یہ جو کرسی پہ میرے بزرگ بیٹھے مولا صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، مولا کسی کا محتاج نہ کرے آپ کو، مولا چلتا پھرتا رکھے آپ کو، اور
جو برادران اہل سنت آتے ہیں مولا ان کے رزق اور بخت میں وسعت عطا فرما۔ خانزادہ صاحب میرے چچا ہیں، آپ سے پرانی محبتیں ہیں، مولا آپ کی بچیوں کے نصیب اور مقدر اچھے کریں۔ شہزادہ قاسم سائل آیا مولا امام حسن کے دروازے پہ۔ مولا حسن کا دسترخوان بڑا وسیع ہے، کل بھی بچتا تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو کہتے تھے جن کے در کے دسترخوان بڑے مشہور تھے آج ان کی قبروں کے بھی نشان نہیں ملتے، ان کا دسترخوان کل بھی بچتا تھا آج بھی بچتا۔ شہزادہ قاسم سن مبارک 7 یا 9 سال کا، دروازے پہ دستک ہوئی، شہزادہ قاسم نے دروازہ کھولا۔ جو شریف بھکاری ہوتے ہیں وہ بچوں سے نہیں مانگتے، تھکنا نہیں ہے آپ نے، مالک سلامت رکھے۔ جو شریف بھکاری ہوتے ہیں وہ بچوں سے نہیں مانگتے۔ اس نے کہا آپ کے بابا امام حسن مجتبیٰ کہاں ہیں؟ شہزادہ قاسم نے کہا وہ حج پر گئے ہیں۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا، شاہ جی یہ چل پڑا۔ شہزادہ قاسم نے، یا میرے مولا، شہزادہ قاسم نے پیچھے سے آواز نہیں دی، یوں چل کر اس کے سامنے آئے اور سامنے آ کے مسکرا کے کہتے کیا ہوا؟ جو بابا حسن حج پہ گئے ہیں اپنا کرم تو ساتھ نہیں لے کر گئے۔ جیو جو سامنے بیٹھے ہو، جو مالک تجھے سلامت رکھے، جعفری صاحب مولا نسلوں کو بادشاہت فرمائے۔ شہزادہ قاسم نے کہا کیا ہوا؟ جو بابا حسن حج پر گئے ہیں اپنا کرم تو ساتھ لے کر نہیں گئے۔ شہزادہ قاسم کے کندھے پہ چھوٹی سی چادر ہوتی تھی، یہ کندھے پہ چادر رکھنا بزرگی کی علامت ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جو سامنے اور اس طرح بیٹھے ہوئے ہو، یہ کندھے پہ چادر رکھنا بزرگی کی علامت ہوتا ہے۔ شہزادہ قاسم اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں تو نے دستک دی، بابا کے بارے میں پوچھا اور پوچھ کے کوئی سوال نہیں کیا اور چل پڑا ہے۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ 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 مانگ کیا، بولو تو صحیح نا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں مانگ کیا مانگتا ہے؟ جو باہر بیٹھے ہو میں آپ سے کہہ رہا ہوں مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس شہزادہ قاسم امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے نے مسکرا کے کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا چھوٹا سا بچہ ہے اور مجھ سے کہہ رہے مانگ کیا مانگتا ہے؟ شہزادہ قاسم نے اپنے کندھے سے ریتا کو اتارا، چادر کو اتارا اور چادر اس کے ہاتھوں پہ رکھی، اسے دے کے کہا یہ میری چادر لے لے، یہ میری چادر لے لے، یہ میری چادر لے لے۔ اس نے چھوٹی سی چادر اپنے ہاتھ پہ رکھی اور ذہن میں سوچا، دل میں سوچا چھوٹی سی چادر ہے، بازار میں بیچوں گا، اس کا ملے گا کیا؟ ابھی دل میں سوچا ہی تھا۔ شہزادہ قاسم مسکرا کے کہتے ہیں تجھے بیچنے کو کس نے کہا ہے؟ بولو علی والے بولو، جو رزق کی وسعت چاہتا وہ بولے، جو پریشان ہے وہ بولے، جو مقروض ہے وہ بولے، جو تنگ دست ہے وہ بولے۔ شہزادہ قاسم نے کہا تجھے بیچنے کو، ہائے کس نے کہا ہے؟ جیسے ہی دل کی سوچی ہوئی بات امام قاسم شہزادہ قاسم کی زبان سے سنی، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اس چادر کا پھر کیا کرنا ہے؟ شہزادہ قاسم کہتے شام کو مغربین کی نماز پڑھنا، نماز کے بعد تسبیح زہرا پڑھنا، تسبیح زہرا کے بعد میری چادر کو اپنے ہاتھ میں رکھنا، جو مانگے گا ملے گا، جو مانگے گا ملے گا، جو مانگے گا ملے گا، جو مانگے
مانگے گا ملے گا، نہیں بولو گے یہی پڑھتا رہوں گا، جو مانگے گا ملے گا، جو مانگے گا ملے گا، جب مانگے گا تب ملے گا، جب مانگے گا تب ملے گا۔ شہزادہ قاسم جب مانگوں تب ملے گا، کہا ہاں ہم نے اس کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے، جو وہ کہتا ہے ہم کرتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں وہ جو بھائی بیٹھے ہو سارے جواب دو، سارے مولا حاسدین کی حسد سے محفوظ فرمائے، مولا نظر بد سے محفوظ فرمائے، مولا یہ ذکر ان کی نسلوں میں جاری و ساری فرمائے۔ جو وہ کہتا ہے ہم کرتے ہیں، جب ہم جو کہتے ہیں وہ کرتا ہے۔ کس کا مصائب پڑھنے کا حکم دیا ہے میرے بھائی؟ شہزادہ قاسم۔ پردے میں بیٹھنے والی میری ماں بہنوں، اللہ جب ماں کو بیٹا دیتا ہے وہ دیکھ کے بڑی خوش ہوتی ہے، بہنیں مبارکباد دیتی ہیں، میرے بھائی کی پہچان آ گئی، دنیا داری چرل گیا، اس کا نام باقی رہے گا۔ جیسے جیسے وہ جوان ہوتا ہے ماں کی حسرتیں بڑھتی جاتی ہیں، اس کی جوانی کو دیکھ کے ماں کے دل کی تمنا بڑھتی جاتی ہے، وہ اس کو دیکھتی جاتی ہے، خوش ہوتی رہتی ہے۔ سب سے بڑی اس کی حسرت ہوتی ہے میں اس کے سر پہ سہرے دیکھوں۔ اجرکم من اللہ، ماں کے دل کی یہ حسرت ہوتی ہے وہ اپنے بیٹے کے سر پہ سہرے دیکھے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی عورت کا شوہر اس دنیا سے چلا جائے تو بیوہ ماں کی حسرت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ سر پہ شوہر ہو، شوہر کا سایہ ہو، تب حسرت اور ہوتی ہے، جب اکیلی رہ جائے تب اس کی حسرت اور ہوتی ہے۔ خود جو سوچو حسن کی بیوہ کی قاسم کی شادی کی کتنی حسرتیں ہوں گی۔ اجرکم من اللہ، خود سوچو ایک بیوہ ماں کی شادی کی حسرتیں کتنی زیادہ۔ ہمیشہ بچہ جب گھر سے جاتے ماں امام زامن پہناتی، بہنیں امام زامن پہناتی۔ علی حیدر، طاہر عباس، اگر یہ جملہ میرے ان جوانوں نے سمجھ لیا، بزرگوں نے تو ہائے کہنی ہے، ان جوانوں کی بے ساختہ ہائے ضرور نکلے گی۔ ماں لمبی زندگی کے لیے امام زامن پہناتی ہے، تعویذ پہناتی ہے۔ اس شہزادے کے دکھ سنانے لگا ہوں جس کے امام زامن موت کا پیغام تھا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ سمجھ گئے؟ مولا تیری ہائے قبول فرمائے، مولا تیری ہائے قبول فرمائے۔ شہزادہ قاسم کے بازو پہ جو تعویذ تھا وہ لمبی زندگی کا نہیں تھا، وہ موت کا پیغام تھا۔ حسین کو کہا تھا جب میدان کربلا میں وقت شہادت آئے، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ اتنی خوبصورت آپ نے ہائے کی ہے، بی بی زہرا آپ کی ہائے کو اپنے مقدمے میں شمار فرمائے۔ اگلی سطر پہ جس ہائے کو اب میں نے سنا ہے اور کہا ہے اور دیکھا ہے، اگلی سطر پہ میں بے ساختہ اور ہائے دیکھ رہا ہوں۔
یہ اس غریب کی شادی کا ذکر کرنے لگا ہوں جس کے باراتی سیاہ لباس پہن کے آتے ہیں، اجرکم من اللہ، جس کے باراتی سیاہ لباس پہن کے آتے ہیں۔ اللہ درجات بلند فرمائے میرے والد کے، پچھلے سال 29 محرم کو وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ 50 یا 51 سال مسلسل شہزادہ قاسم کی مہندی بناتے تھے۔ یہ جو کرم نظر آ رہا ہے یہ اسی شہزادے کا۔ میرے ماں باپ نے 7 محرم کو ہمارے ڈسکا گھر میں جو قدیمی مجلس روٹ ہے اس میں ہمارے گھر سے مہندی برآمد ہوئی۔ 50 یا 51 سال مسلسل ہر سال زیارت کا نیا چہرہ، یعنی نئے رنگ سے تیار کرنا۔ اس وجہ سے میں شہزادے کے مصائب بڑے آرام سے اور ڈر ڈر کے پڑھتا ہوں۔ 2 سال پہلے ریاکاری کی میری عادت نہیں ہے، مالک میری ریاکاری سے مجھے محفوظ فرمائے، مرشد کی نگاہ میں رہوں۔ 2 سال پہلے آپ سوشل میڈیا کھول کے دیکھ لیں، واکنٹ میں شہزادے قاسم کی مہندی کی برآمدگی کروائی، مینار سے تازہ خون برآمد ہوا، مالکوں نے اپنے در پہ مہر لگا کے قبول کر لیا ہے، اور مالک اسی پہ قائم و دائم رکھے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، لوگ کہتے ہیں قاسم کی شادی نہیں ہوئی۔ یہ جو روایات منبر سے پڑھی جاتی ہیں کہ شہزادہ قاسم کی شادی ہوئی میدان کربلا میں، وہ کہتے ہیں یہ ضعیف روایات ہیں۔ میرے پاس کم از کم 40 کتابوں کے حوالہ جات موجود ہیں جن میں یہ روایات موجود ہے کہ شادی ہوئی۔ ان روایات میں میں صرف 2 توجیحات بیان کروں گا۔ چچا وہ 2 توجیحات اگر دل مانے تو رو لینا، نہ مانے تو کوئی ایسی بات نہیں۔ چلو وہ روایات پڑھنے سے پہلے میں ایک سطر کہہ دوں، اگر کوئی قاسم کی مہندی کو دیکھ کے حسن کے شتیم کو رو لیتا ہے، تیرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ اگر کوئی مہندی کو دیکھ کے رو لیتا ہے تو ان کا نقصان کیا ہے؟ امام علی زین العابدین علیہ السلام پانی کو دیکھتے تھے رونا شروع کر دیتے تھے، رو کے کہتے تھے ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ کسی عورت کے سر پہ چادر دیکھتے تھے رونا شروع کر دیتے تھے، ہائے میری پھوپھی زینب شرابی کے دربار میں کھڑی۔ قصاب کے ہاتھ میں چھری دیکھی، امام سجاد نے چیخے مار کے رونا شروع کر دیا، اور مولا نے اسے کہا تجھے ذبح کرنے کی شرائط موجود ہے، آتی ہے۔ یعنی مولا رونے کے بہانے ڈھونڈتے تھے۔ اگر کوئی مہندی کو دیکھ کے رو لیتا ہے تو بیوہ ماں کا دل خوش ہو جائے گا، تیرا نقصان کیا ہے؟ چلو پہلی وجہ یہ بتاتا ہوں، میدان کربلا میں قاسم کی شادی کیوں رکھی گئی، سبب کیا تھا؟ عرب کا رواج تھا، عرب کا دستور تھا، عرب کا قانون تھا کہ جب دشمن کو پہ حملہ کرے، اگر اس کے گھر میں شادی ہو رہی ہو تو دشمن حملہ نہیں کرتا تھا۔ مولا امام حسین نے قاسم کی شادی برپا کر کے کہا میں اتمام میں حجت کر رہا ہوں، کوئی زینب کی چادر نہ لوٹے، کوئی سکینہ کو تماشے نہ مارے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ جو باہر بیٹھے مولا پرسا قبول کرے، جو سامنے بیٹھے مولا ہائے قبول کرے۔ عرب کا دستور تھا دشمن پہ شادی والا گھر دیکھ کے حملہ نہیں کرتا تھا۔ حسین ابن علی نے قاسم کی شادی برپا کی تاکہ یہ میرے قتل سے رک جائے، تاکہ کل یہ نہ کہہ سکے ہم حسین نے ہمیں روکا نہیں تھا۔ دوسری وجہ، جن کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں اللہ ان کے نصیب اچھے کرے۔ دوسری وجہ، عرب کا دستور تھا، عرب کا یہ رواج تھا، اگر باپ اس دنیا سے چلا جائے اور بچی یتیم ہو جائے، لوگ اسے کنیزی میں لے لیتے تھے کہ
یہ یتیم ہو چکی ہے، لیکن اگر کوئی بیوہ ہوتی تھی، بیوہ کو کوئی کنیزی میں نہیں لیتا تھا۔ مولا نے کہا میری سغرا بیوہ کے نام سے پکاری جائے، کوئی سے اپنی کنیزی میں نہ۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، وقت نہیں ہے مکمل شہادت پڑھوں، لیکن آخری جملوں کو اور قریب ہوتے ہوئے رونے کا دن ہے۔ میرے بھائیوں کی محنت ہے، اس محنت کو مالک قبول فرمائے، اور یقیناً قبول ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، حسین کہتے شب عاشور کی شب میں نے اس رات کو چند حصوں میں تقسیم کیا۔ کہتے میں نے دیکھا میرے جوان کیسے زندگی گزار رہے ہیں، کیسی رات گزار رہے ہیں، میرے صحابی کیسے گزار رہے ہیں، میری بہنیں کیسی گزار رہی ہیں، عبادت الہیہ میں وقت گزارا۔ حسین کہتے میں خیمے میں آیا، میں نے 3 جوانوں کو دیکھا، ایک کا نام عباس تھا، ایک کا نام علی اکبر تھا، تیسرے کا نام شہزادہ قاسم تھا۔ حسین کہتے میں نے منظر کیا دیکھا، میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح یہ باتیں کون سی کر رہے ہیں۔ کہتے میں نے کیا دیکھا، ادھر عباس نے کہا، ادھر قاسم، ادھر عباس علی اکبر سے کہہ رہے تھے اکبر صبح جانے میں جلدی نہ کرنا، اکبر تم میرے بھائی کی آنکھوں کا نور ہے، تم میرے سردار کی آنکھوں کا نور ہے، تیرے جانے سے ان کی آنکھوں کی بینائی چلے جائے گی، اکبر صبح جانے میں جلدی نہ کرنا۔ کہتے اکبر عباس سے کہہ رہے تھے چچا آپ صبح جانے میں جلدی نہ کرنا، کیونکہ آپ میرے بابا کی کمر کا زور ہے، آپ کے جانے سے ان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ حسین کہتے مر جاتا یہ منظر نہ دیکھتا۔ اکبر کہہ رہے تھے عباس سے آپ جلدی نہ کرنا، عباس اکبر سے کہہ رہے تھے آپ جلدی نہ کرنا۔ کہتے میرے حسن کی نشانی قاسم آگے بڑھا، ایک ہاتھ اکبر کے قدموں پہ رکھا، ایک ہاتھ عباس کے قدموں پہ رکھا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بھیا علی اکبر آپ میرے چچا کی آنکھوں کا نور ہو، چچا عباس آپ میرے چچا کی کمر کا زور ہو، نہ آپ صبح جانے میں جلدی کرنا، نہ آپ صبح جانے میں جلدی کرنا، صبح مجھ یتیم کو جانے دینا، نہ میں کسی کی آنکھوں کا نور ہوں، نہ میں کسی کی کمر کا زور ہوں۔ حسین کہتے میں جلدی سے اندر آیا، قاسم کو سینے سے لگایا، رخسار چوم کے کہا تجھے کس نے کہا تیرے جانے سے میرا نقصان نہیں ہوتا، اکبر جائے ایک نقصان ہوتا ہے، عباس جائے ایک نقصان ہوتا ہے، قاسم تیرے جانے سے میرے بھائی کی نشانی، دوسری میری بیٹی کا گھر اجڑتا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ امام زمانہ آپ کی ہائے کو قبول فرمائے، امام زمانہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، شہزادہ قاسم بار بار آ رہے تھے مولا حسین کے پاس، چچا مجھے جانے کی اجازت دیتا، ہر بار کہتے تھے قاسم تیرے جانے سے میرا نقصان ہوتا ہے۔ جب بار بار اجازت نہ ملی، اب حسن کی بیوہ ساتھ لے کے چلی قاسم کو۔ امام حسین نے باوچ کو آتے دیکھا، امام حسین نے کرسی کو چھوڑا اور کہا باوچ مجھے بلا لیا ہوتا میں آ جاتا آپ کے پاس، آپ میرے پاس کیوں آئی ہیں؟ بی بی ام فروہ نے کہا میں آج سوالن بن کر آئی ہوں، مولا تیری ہائے قبول کرے، امام زمانہ ہائے قبول فرمائے، میں سوالن بن کر آئی ہوں۔ مولا حسین نے کہا باوچ سوچ کر سوال کرنا، یہ مدینہ نہیں ہے یہ کربلا ہے۔ کہا میرے قاسم کو موت کی اجازت دے دے، کہا قاسم کے جانے سے میرا نقصان ہوتا ہے۔ بیوہ ماں نے کہا قاسم میرے قریب آ، قریب بلا کے بازو سے تعویذ اتارا، تعویذ اتار کے حسین کو دیا، حسین نے تعویذ کو پڑھا، تعویذ نہیں تھی حسن کی وصیت تھی۔ امام حسن نے وصیت میں لکھا تھا جب میدان کربلا میں حسین وقت شہادت آئے،
میرے قاسم کو یتیم سمجھ کے نظر انداز نہ کر دینا، میری طرف سے میرے قاسم کو میدان کربلا میں ضرور بھیجنا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا وصیت کو پڑھتے ہوئے جیسے ہی قاسم کی طرف دیکھا، کہا قاسم میں تجھے دلہا بناؤں۔ قاسم کو دلہا بنانا تھا۔ تمام بیویوں نے قاسم کو ایسے گھیرا جیسے چاند کو ستارے گھیر لیتے ہیں۔ شہزادہ قاسم چمن شاہ جی یہ پڑھنا دینا ذرا مجھے، یہ چادر دینا، مولا سلامت رکھے، تھوڑی سی منظر کشی کرنے لگا ہوں، مولا تیری ہائے قبول فرمائے۔ 13 سال کا شہزادہ قاسم، ماں نے لباس پہنایا، حسین نے کہا اگر کہو تو میں امامہ پہنا دوں، کہا ہاں پہنا دو۔ حسین نے قاسم کے سر پہ امامہ باندھنا شروع کیا، حسین نے ایک پلڑا نیچے رکھا، حسین نے پڑھا وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ۔ یہ جو پلڑا نیچے تھا حسین نے پڑھا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ زینب نے ہاتھ تھاما، کہا قاسم کو موت کا دلہا کیوں بنا رہے ہو؟ کہا ہر شہید کو لے کے آؤں گا، قاسم کو گٹھری پہ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ آخری جملہ کہنے لگا، ماتم کر کے سننا، جنازہ اٹھانے کے لیے 4 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اس دلہے کا جنازہ ہے جس کو حسین نے جیسے مالی پھولوں کو چنتا ہے، حسین نے اپنا امامہ اپنی کمر پہ باندھا، کمر پہ باندھ کے یوں پھولوں کی طرح قاسم کے ٹکڑے اٹھا کے گٹھری میں باندھ رہے ہیں۔ حسین نے گٹھری باندھ کے اپنے سر پہ رکھی، جیسے ہی خیموں میں آئے ماں نے کہا قاسم کہاں ہے؟ کہا یہ تیرا قاسم، رو رو کے کہا گانے والا ہاتھ کہاں ہے، چہرے والا چہرہ